چادر رحمت کے نیچے چادر ایک تھی، تن 5 تھے، تو وہ 5 تن ہیں. ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، لیکن اس ذکر میں ہر ایک کے فضائل اپنی جگہ. کسی کے پیمانے کو جن کے پاس ناپنے کا آلہ ہو وہ ناپے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جسے ناپنے والا نپ جاتا ہے، جسے ناپنے والا نپ جاتا ہے. اس وجہ سے کوئی بھی چیز ناپنے کے لیے انسان کا قد اتنا بڑا ہو یا اس کی پہنچ ہو کہ وہاں تک ناپ سکے. جس کے تلووں کو دیکھنے کے لیے ٹوپیاں گر جائیں اس کے سر تک سراپا ناپنے ہوتے ہیں. آج یہ موضوع بحث کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ نبی اکرم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، نبی اکرم علیہ السلام نے اگر فرمایا، یہ پس منظر ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت کے، پھر اس کے بعد خلافت کا دور ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گا. گویا فرمان کے مطابق 30 سال خلافت کے حضرت امام حسن مجتبی کی 6 ماہ کی خلافت پر مکمل ہوتا ہے. حضور کے فرمان کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، گویا وہ صلح نبی کے فرمان کے مطابق ہے، علی کے لال کا فیصلہ ہے. اس لیے اس صلح پہ ہمارا کسی بھی طریقے سے کہیں تک کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. ہم امام حسن مجتبی کو بھی اور ان کی آل کو بھی اپنے ایمان کا حصے میں اتنی ہی جگہ دیتے ہیں جتنی اولاد حسینی کو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کی تاریخ آنے سے پہلے شہادت حضرت امام حسن آ چکے. کربلا میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں. شہادت کا الگ الگ طریقہ ہے، مگر کربلا کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو امام علی مقام کربلا میں جا رہے ہیں. یہ واقعہ بھی ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی اتنی وضاحت کی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کو تو حضور نے مٹی دے دی تھی کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، مجھے فرشتے نے لا کے دیا ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. گویا یہ ساری چیزیں ہونی تھی. اب ایک بات آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی تھی تو دعائیں کیوں نہیں کی گئی؟ جناب اگر یہ مصائب ہوتے، یہ بلائیں ہوتی، یہ مصیبتیں ہوتی تو اس کو ٹالنے کے لیے دعائیں کی جاتی، مگر یہ امتحان تھا اور ہر اس شخص کو امتحان کے مراحل سے گزرنے کا شوق ہوتا ہے جسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ ہمارے علم کو، ہمارے عمل کو، ہمارے طریقے کو جب امتحان گاہ میں رکھا گیا تو ہمارا مقام کیا رہا.
اور ایک بات اور بھی ہے، امتحان کا کے اندر سورس اسے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ پرچہ حل کر لے گا، سورس اسے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جسے یہ یقین ہوتا ہے وہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ جو چاہے کوسچن کر سکتے ہیں، جو چاہے سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تیاری ہم نے کرائی ہے اور یہ خود بھی بہت اچھے سے تیاری کیا ہے۔ اب مسئلہ اس بات کا ہے، کربلا ہونی ہے، کربلا سے پہلے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ تیاری کرانے کے لیے امام عالی مقام حضرت امام حسین کی کس طریقے سے تیاریاں کرائی گئی ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے بچپن سے لے کے جب تک بہت لمبا وقت حضور علیہ السلام، لیکن حضور نے یہ کہا انہیں نہ رلایا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور یہ جانتے تھے کہ کربلا کی سرزمین میں کیا ہونا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر یہ بات ہمارا بیٹا ہو، آپ کا کسی کا بیٹا ہو، اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے کہ 10 سال کا بیمار ہے، جبکہ وہ 10 منٹ کا نہ رہے، اتنی محبت نہیں آتی، اتنی ترس نہیں آتی اسے دیکھ کے، جتنا یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی اتنی ہی ہے۔ نہیں معلوم ہے وہ بات الگ ہے، معلوم ہونے کے بعد اس کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے۔ یہ بات اگر معلوم ہو جائے کہ 10 سال کا مہمان ہے تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا علاج کہاں سے ہو پائے گا، اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے گی، جبکہ زندگی موت ہی منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ مگر اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ معلوم ہے کہ جس سرزمین پہ شہید کیا جائے گا اس سرزمین کی مٹی بھی آ چکی ہے۔ شہید کہاں کیا جائے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس وقت میں شہید کیا جائے گا، حیات ظاہری کے ساتھ میں نہ رہوں گا، حیات ظاہری کے ساتھ علی نہ ہوں گے، حیات ظاہری کے ساتھ فاطمہ نہ ہوں گی، حیات ظاہری کے ساتھ بھائی حسن بھی نہ ہوگا، یہ تنہا ہوگا۔ لیکن نبی یہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اس وقت میں اگر کوئی ہوگا جو اس مٹی کو دیکھے گا، وہ میری شریکہ زندگی میں ام سلمہ ہوں گی۔ گویا یہ نبی بتا رہے تھے کہ غیب جو ہے وہ پروردگار نے مجھ پہ آشکار رکھا ہے، جسے مجھے عیا کرنا تھا وہ میں عیا کر دیا، جسے مجھے پوشیدہ رکھنا تھا وہ میں نے پوشیدہ رکھا، جسے عیا کرنا تھا وہ عیا کر دیا، جسے پوشیدہ رکھنا تھا اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ساری چیزوں کو، چونکہ تمہید کے بعد ایک نچوڑ کی طرف، مگر دقت اس بات کی ہے کہ تمہید اگر زیادہ بڑھ جائے گی تو تقریر شاید سمیٹنے مشکل ہو۔ یہ مقصود میرا یہ تھا کہ عام طور سے یہ ایک بات آتی ہے کہ بابا مشکل کشا ہیں، تو انہوں نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ ایسے بھی حسین کو ماننے والے ہیں، جو امام حسین نے حضرت حسین کہتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگر بابا علی مشکل کشا تھے تو انہوں نے کیوں نہیں مشکل کشائی کی، نبی کے نواسے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ جناب، بچوں کی مدد اس وقت کی جاتی ہے جب بچے پہ اعتماد نہ ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ آزمائش و امتحان کے مراحل سے گزارے جائیں گے، اور امتحان کے مراحل سے گزارا جانا کیا
کے مراحل سے گزارا جائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں ایک اشارہ یہ بھی کیا. یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں, نہ عربی کو عجمی پہ, نہ عجمی کو عربی پہ, نہ کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے پہ, کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. تم میں جو سب سے بہتر ہے جس کا تقویٰ بہتر ہے. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں, یہاں ساری لوگوں کو, ساری انسانیت کے حقوق کی پاسداری کا یہ اعلان فرمایا, وہی اپنی امت کو ایک میسج بھی دیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں ایک حل یہاں نکل رہا ہے کہ کوئی بھاری نہیں, کوئی ہلکا نہیں, سب برابر ہیں. جب سب برابر ہیں, یہ اعلان ہو چکا, ان میں سے پھر چھانٹ کے نکالا کہ یہ دو بھاری چیزیں ہیں. سب برابر ہونے کے بعد ان میں سے دو بھاری چیزیں ہیں. سب ہلکے ہو گئے جب اس میں دو بھاری چیزیں ہیں. اور ایک بھاری چیز تو قرآن ہے, دوسری بھاری چیز فطرت ہے. گویا قرآن اور اہل بیت, اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کو قرآن سے اور قرآن کو اہل بیت سے جوڑ دیا. اب یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ قرآن اور اہل بیت, ان دونوں چیزوں کو, یہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کو جو مضبوطی سے تھام لے کے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے. نبی نے دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا. نبی نے سردار جنت دو لوگوں کو بنایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. دونوں کی تابعداری ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح بتایا اور اپنے صحابہ کو نجوم ہدایت بتایا. گویا ادھر بھی دو کا ذکر کیا ہے. اب یہاں ایک طرف دیکھیں, اگر دو دیکھ رہے ہیں تو کشتی کا پتوار کہیں بھی لے کے جا رہا ہے, کنارہ ملنا مشکل ہوگا. اس لیے کہ اصحاب النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم, آنے والی نسلوں کے لیے نجوم ہدایت. اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں جہاں دو, ایک طرف صحابہ, ایک طرف اہل بیت, ایک طرف قرآن, ایک طرف اہل بیت, ایک طرف حسن, ایک طرف حسین. اب جنتی جوانوں میں حسین کو پکڑنے والا حسن کو چھوڑ کے اگر جانا چاہ رہا ہے تو جناب حسن تو بڑے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو پکڑے تو قرآن تو سنویدھان ہے, قرآن تو تھیوری ہے. پریکٹیکل بغیر تھیوری کے نہیں کیا جا سکتا. صرف اگر صحابہ کو پکڑ رہے ہیں تو جناب آپ ستارے کو دیکھ رہے ہیں مگر کشتی پہ تو سوار نہیں ہے, مجھار میں ہے. تو یہ دونوں, یہ خاص خیال, یہ پوائنٹ ہے. اب یہاں قرآن سے اہل بیت کا جو تعلق اور جو ربط جوڑا گیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آج بھی لوگ پریشان ہیں, بڑی دودھا میں ہیں. یہ ذاتی بات کہاں سے چلا ہے؟ جناب یہ ذاتی بات نہیں ہے, یہ اہل بیت سے تعلق ہے قرآن کا. اور اہل بیت سے جو تعلق ہے, اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن 1400 برس پہلے اس وقت میں کمپلیٹ ہو گیا تھا جب نبی اکرم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد, حضور کے بعد تو قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی. اور حضور کے وصال ظاہری کے 50 سال کے بعد کربلا میں واقعہ پیش ہو رہا ہے. 50 سال تک یہ دیکھنا تھا قرآن کی آیتیں تو سب اپنی جگہ ہیں, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے جب بات آئی کہ قرآن سے اہل بیت کا تعلق کیسے ہے, تو کربلا اس گتھی کو سلجھاتا ہے. امام علی مقام کربلا میں پہنچے اور پہنچنے کی جو صورت بنی وہ بھی اتفاقیہ صورت بنی, اس لیے کہ لیٹر کر
کربلا سے نہیں آ رہے تھے، اس جگہ سے کم خطوط آ رہے تھے جہاں حضرت علی اپنا دارالحکومت قائم کر چکے تھے۔ دباؤ اس جگہ سے نہیں ہو رہا تھا جو خطہ کربلا کا ہے، بیعت کا مطالبہ شام سے ہو رہا تھا۔ امام کربلا نہیں نکلے، مدینہ سے مکہ آئے، مکے میں ٹھہر گئے۔ اب یہاں جب مطالبہ شروع ہوا تو پھر یہاں سے مدینہ جانے کے، یہاں سے جب کوفہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اب کوفہ جانے کے لیے تو کوفے کے راستے میں تو کربلا نہیں آتا، کوفے کے راستے میں تو کربلا نہیں آتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، لیکن نکلنے سے پہلے اس وقت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت بڑی تعداد نہیں، تابعین کی تعداد، اور جو تعداد تھی بھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے شعور کو پہنچنے کی عمر 7 8 سال 9 سال 10 سال ہونی چاہیے۔ 50 سال کے بعد، یعنی حضور اکرم علیہ السلام کے عہد حاضر میں جن کی عمر 10 سال رہی ہوگی وہ بھی 60 سال کا رہا ہوگا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن رسول آپ نہ جائیں۔ کوفیوں کی بدعہدی تو آپ نے دیکھی بھی ہے، جنہوں نے مسجد کے اندر آپ کے بابا کو شہید کیا وہ کوفہ ہے، ان کے خطوط پہ جائیں گے۔ جو آپ کے بھائی حسن کے فیصلے کے بعد باغی ہو گئے، مخالف ہو گئے، آپ ان پر اعتماد کریں گے، لیکن 150 خطوط محتاط آدمیوں کے انداز کے مطابق امام فیصلہ کرنے لگے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ کیا دور اندیشی کی امام پاک کی، وہ کسی صحابی کو بھیج دیتے یا کسی صحابی کے بیٹے کو بھیج دیتے کہ جاؤ حالات کا جائزہ لے جاؤ، کون انکار کرتا ہے؟ اور حسین جس کا انتخاب کر کے بھیجتے، خود انتخاب کر کے بھیجتے، تو وہ دغاباز تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ وہ دغا کرے گا، لیکن امام پاک نے کسی کو نہیں بھیجا، بھیجا تو اپنے اہل بیت سے بھیجا، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ انہوں نے حالات کو بہتر اور سازگار لکھ کر بھیج دیا کہ اچھے آپ آ جائیں میرے ہاتھ۔ اسلام جو ہے بیعت کرنے والے کی تعداد 18,000 سے زائد ہے، آپ تشریف لائیں۔ بڑی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے۔ آپ کے پاس جب خط ملا تو آپ نکلے، بات یہاں کی اتنی ہے کہ جب راستے میں پہنچ رہے ہیں تو خبر آپ کی شہادت کی، آپ کے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ وہاں سے واپس ہونے کی بات ہو رہی ہے، حسین کے ساتھی تھے، چراغ جلا کر بھی دیکھ لیا، چراغ بجھا کے بھی دیکھ لیا، کوئی ہٹنے والا نہیں تھا۔ اگر وہ حضرت امام مسلم نہ ہوتے اور اتنا بڑا سانحہ ہوتا تو کربلا کے ان 22,000 اور یزید سے پہلے وہ جانے والے شخص پہ ہی الزام لگایا جاتا کہ سب سے بڑا دغاباز اور دھوکے باز یہ شخص تھا جس نے جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے اور بلا کر انہیں شہید کروا دیا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حسین کی بلندی یہ تھی کہ اپنے گھر سے اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کی نقیل کو، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو الزام لگانے میں دیر لگتی نہیں لگتی۔ اچھا چلیے وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ وہاں سے حر بن یزید
5000 کے دستے یا 1000 کے دستے کے ساتھ پہلے روکا گیا. اب وہاں سے پھر یہ ہوا کہ نہیں، ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا، تو راستہ تو کربلا جا رہا تھا، کوفہ جا رہا تھا. اب وہاں سے کربلا جانے کی جو کنڈیشن ہوئی ہے، وہ کنڈیشن اس لیے ہوئی کہ حضرت امام حسین نے شرطیں لکھی، وہ ساری شرطیں وغیرہ اب آپ اپنے اندازے کے مطابق دیکھ لیں گے کہ آپ سن چکے ہیں. بات یہاں سے ہوئی، کل شرطوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اب بھیجا جائے قاصد، اور آگے سے کیا میسج آتا ہے. اب چلنے کی جو صورت ہوئی، قاصد کو بھیجا گیا کہ آپ اس راستے سے آئیے اور ہم اس راستے سے لے کے چل رہے ہیں. اب جب راستہ چل رہے ہیں، ادھر سے آنے والا واپس ہو رہا ہے، ادھر سے جانے والے جا رہے ہیں. جس جگہ پہ ملاقات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، وہ وادی ماریہ کے نام سے نکلی جا رہی ہے، جسے کربلا کہا جا رہا ہے. خیمہ نصب کر دیا گیا ہے. یہ ایک اتفاق تھا وہاں پہنچنے کا. چلے پہنچ گئے. امام کی پرورش تو اب وہاں پہ ایک بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ خوراک پہ قبضہ. لشکر پہ لشکر آ کے خوف زدہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں گے آپ تعلق دیکھیں گے، چونکہ ان کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ان 2 بھاری چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا. کیا گہرا تعلق تھا، کیا گہرا تعلق تھا جب یہ حالات کریٹ کیے جانے لگے کہ فرات پہ پہرا، جب یہ حالات بنائے جانے لگے کہ خوف زدہ، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ جانوں کے اور مالوں کے نقصان ہوں گے. امام نے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش نہ کی. انہوں نے فوراً، چونکہ اللہ کے کلام پہ ایسی گہری نگاہ تھی، قرآن ساری انسانیت کے لیے تھا، مگر حالات کربلا میں بن رہے ہیں. حسین کا ہر قدم قرآن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بھوک سے، پیاس سے، پھلوں کے اور جانوں کے نقصانات سے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن کا موضوع بھی یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو رب آزمائے گا کسے؟ رب کسے آزمائے گا؟ اپنے ماننے والوں کو یا اپنے منکرین کو؟ آزمائے گا ماننے والوں کو. منکرین پہ تو عذاب ہوگا، عذاب ہوگا. اب یہاں پہ آزمائش، امام سمجھ گئے کہ آزمائش، امام ثابت قدم ہو گئے. آزمائش کس کی؟ اس کی ہوگی بھوک سے آزمایا جائے گا. کوئی بات نہیں کھانا کھائیں گے، رب آزما رہا ہے. پیاس سے کوئی بات نہیں، پانی نہیں پیئیں گے، رب کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آیت کربلا میں نازل نہیں ہوئی تھی. یہ آیت حسین کی پیدائش سے پہلے یا اس وقت کی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تمہیں بھوک اور پیاس سے لمیٹڈ کر کے چھوڑ نہ دیا جائے گا، اس سے جوڑ کے پھلوں اور جانوں کے نقصانات سے. تو جانوں کے نقصان، اور ایک چیز ضرور ہے، پھل کہتے کس کو؟ درخت سے جو صبر آتے ہیں وہ درخت کے پھل ہیں. انسانوں سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ انسانوں کے پھل ہیں. آزمایا جائے گا. اچھا، اس آزمائش کا معیار کیا ہے؟ جناب ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں صبر کریں. کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ ذرا دیکھیں کہ یعنی سب کچھ کے بعد وہ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم بھی اللہ کا مال ہیں اور ہمیں بھی پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. اب جو خود اپنی جان کو دے دیں، اس کے بعد رب کا اعلان
72 نصوصان قدسیہ یا 82 افراد پر مشتمل کارواں، ایک طرف 22,000 یا اس سے زائد افراد، قرآن دونوں طرف ہے۔ جناب مصیبت کا وقت آ رہا ہے، مصائب کا وقت آ رہا ہے، پریشانی کا وقت آ رہا ہے، امتحان کے مراحل ہیں۔ اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے حسین سمجھ رہے تھے، قرآن ان ہاتھوں میں بھی تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا، قرآن اس لیے ادھر سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسی لیے کہا تھا ان دو بھاری چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا گروہ جو کربلا میں مد مقابل آیا تھا وہ قرآن کو تو تھامے ہوئے تھا، اہل بیت کو چھوڑے ہوئے تھا۔ قرآن کو تو تھامے ہوئے تھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اسی نے جنہوں نے اہل بیت کو بھی تھاما تھا اور قرآن کو بھی تھاما تھا، چراغ جلا کے بھی دیکھ لیا، چراغ بجھا کے بھی دیکھ لیا، اور دیکھ لیا جو دونوں کو تھامے تھے وہ کبھی گمراہ نہ ہوئے۔ وہ ایسے کہ سر کٹ کے بھی زندہ ہے اور وہ سر بچا کے بھی مردہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، تاریخ گواہ ہے کہ ہر شخص اپنے سر کو ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ حسین ہے جو اپنے ہاتھ سے سر کو بچایا۔ ہر انسان اپنے سر کو ہاتھ سے بچاتا ہے، لیکن حسین نے اپنے ہاتھ سے سر کو بچایا، اپنے سر سے ہاتھ کو بچایا۔ یہ کیا نقشہ تھا؟ چونکہ موضوع پر کربلا اور مابعد کربلا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کربلا کے مقام پر حضور علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت امام علی مقام، آپ کے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، 19 21 23 مختلف روایتیں ہیں، اتنے افراد کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب ہم علی سے محبت کر رہے ہیں تو علی کے ناموں کو چھپا کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ علی کے ناموں کا نام چھپا کے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ نہیں علی کے ساتھ ہم فاطمہ کے لال کی بات کر رہے ہیں تو جناب عباس علمدار حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر وہ حضرت علی کے ساتھ اگر ام البنین کی ایک بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والے دوسرے کا کیوں نام نہیں لیا جا رہا ہے؟ تیسرے کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ چوتھے کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ چلے بھائی ٹھیک ہے، حضرت امام حسن مجتبی کا ایک بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے تو پھر دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ تیسرے کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیوں ان دو اور 3 شہید ہونے والوں میں سے 2 کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ اگر امام کے ایک بیٹے جو کربلا میں بچ گئے، جن سے امام حسین کی آج چل رہی ہے، اولاد چل رہی ہے، امام حسن کا ایک بیٹا بھی کربلا میں بچ گیا جو جنگ لڑنے کے بعد زخمی حالت میں بچ گیا، جس سے اولاد حسن چل رہی ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ سوال پیدا یہ ہو رہا ہے، اہل بیت کی محبت کا معیار ہم نہیں طے کریں، اہل بیت کی محبت کا معیار وہ اللہ و رسول نے جو طے کیا ہے اس معیار پہ اتریں گے تو محبت اہل بیت ہے، ورنہ سب کاروبار ہے۔ اس معیار کو دیکھیں، حضرت امام حسین کے بیٹے، کل بیٹے جن کے قدموں کی دھول اگر ہمیں ملے تو ہم سرما بنانا بھی اپنی زندگی کی معراج سمجھیں گے۔ ہمارے ماں باپ قربان شخصیت ہو گئے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کے ایک بھی بیٹے تھے، ائمہ اہل بیت میں ان کا ایک بھی بیٹے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور اگر امام حسن کا کوئی بیٹا
کی محبت ہے تو محبت ہے. حضرت امام میں حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ کی نسل ہم کہتے ہیں نجیب الطرفین. نجیب الطرفین انہیں کہتے ہیں جو حضرت امام حسن کی بھی آل ہو اور امام حسین کی بھی. لیکن دوسری طرف ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کربلا میں صرف ایک امام حسین کی اولاد سے سارے سادات چل رہے ہیں. جناب جب ایک سے سادات کی نسل چل رہی ہے تو پھر حسنی کہاں سے لا رہے ہو؟ اور اگر امام حسن کے بیٹے تھے تو پھر انہیں چھپا کیوں رہے؟ تو یہ موجودہ دور کے ہنگامہ آ رہی ہے اور فتنہ پروری کے دور کے یہاں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبت کے معیار کو سمجھیں. طرح طرح سے وہی لوگ آزمائے جاتے ہیں نشان جن میں محبت کے پائے جاتا ہے. اب آ جائیں کہ کربلا کی سرزمین پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 9 8 لیکن بہرحال حضرت عباس علم بردار اور حضرت امام حسین کے علاوہ بھی بیٹے ہیں. لیکن کیوں نہیں جو شہید ہوئے ان کا نام کیوں نہیں لیا جائے؟ یہ سوال ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہے تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اس موضوع پر بڑے بحث و مباحث ہوتے ہیں. ہم ان بحثوں سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھیں کہ چونکہ ہم جنتی جوانوں کے سردار کے وفادار ہیں یا سرداروں کے وفادار ہیں. جنتی جوانوں کے سرداروں کے یعنی دونوں سردار ہیں حسن اور حسین. حضرت امام حسن بڑے ہیں, امام حسین عمر میں چھوٹے ہیں. ان دونوں کی وفاداری یہ اہل سنت کا سیوا اور سیاست. اب آئے کربلا میں. کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ان بھائیوں میں حضرت سیدہ زینب کے جو بچی ہیں حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں کربلا میں شہید ہوئے. ان ناموں کو ابھی موضوع ایسا ہوگا اس وقت میں تفسیر گفتگو کی جائے گی. یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ کربلا کے اندر تمام لوگوں کی یہ بات دیگر شہادت ہو رہی ہے. امام علی مقام کی شہادت سے پہلے جتنے لوگ بھی تھے وفاداری کسی کا نام تھا کہ ہم باقی ہیں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. 72 لوگوں میں 4-5 صحابی بھی ہیں, لیکن چیلنج ہے 22,000 میں ایک بھی کوئی صحابی نہیں ہے. 72 میں حضرت حبیب بن مظاہر صحابی ہیں, عمر میں بڑے ہیں, لیکن انہوں نے آخر وقت تک امام علی مقام پر کوئی تیر نہیں جانے دیا. لیکن چیلنج ہے کہ تاریخ میں 22,000 میں ایک بھی صحابی کو لاؤ. صحابہ کے بیٹے ہیں تو جناب بیٹوں کا باپ کے اوپر اور باپ کا بیٹوں کے اوپر نہیں آتا. کنعان اگر دریائے اگر طوفان نوح میں غرق ہو تو حضرت نوح پر تھوڑی کوئی الزام لگایا جائے گا. حضرت اکرمہ صحابی ہیں, باپ ابو جہل ہے تو نہ ابو جہل کی تعریف کی جائے گی نہ حضرت اکرمہ کی توہین کی جائے گی. جو صحابی ہیں وہ صحابی ہیں, جو مردود ہے وہ مردود ہے, جو معیار ہے وہ اپنی جگہ. اب یہاں کربلا کے بعد مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, دقتیں کہاں ہیں؟ بعض احباب جو یزید کو بچانے کی کوشش میں پڑے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم حسن کی صلح پہ صلح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حسن سے محبت کرتے ہیں. حسین کی جنگ پہ قیامت تک جنگ ہے. حسین سے جس کی جنگ ہوئی ہے اس سے صلح نہیں ہونے والی. جس نے یزید سے
بیعت کے لیے مجبور ضرور کر دیا لوگوں نے، لیکن یزید یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ قتل کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے، یزید نے بالکل نہیں کہا ہوگا. شام کی طرف قافلہ لے کر سر لے کر گئے. اس راستے میں بھی جو مراحل ہو رہے ہیں، عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس نے سر کو اپنے سامنے تشت میں رکھوایا، چھڑی ماری، اور وہاں چھڑی مارنے کے بعد فکرے کسے. وہاں بھی ایک صحابی غالباً وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھیں گے. لیکن جب یہ سر یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو یزید نے بھی حضرت امام حسین پہ طنز کیے ہیں، اور وہاں حضرت ابو برزہ اسلمی ہیں. تو گویا لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ایک بات ہے. نہیں جناب، یہاں یزید کو للکارنے والے کی منون چھڑی ہٹا، میں نے دندانے مبارک کو، ذبائح مبارک کو، رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں جو یزید کے سامنے کھڑے ہوئے وہ حضرت ابو برزہ اسلمی ہے، اور یہاں جو اسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کو جو ہم نے جوڑا تھا کہ کربلا کی سرزمین پہ امتحان ہونا تھا. دعا کی گئی کہ پروردگار حسین کو ثابت قدم رکھنا. نانا نے دعا کی ثابت قدم رکھنا، پاپا نے دعا کی کہ ثابت قدم رکھنا، ماں نے دعا کی کہ ثابت قدم رکھنا، بھائی نے دعا کی کہ ثابت قدم رکھنا. اور جب امتحان کا مرحلہ آیا تو خوف کا پرچہ امام حل کر رہے ہیں، پیاس کا پرچہ امام حل کر رہے ہیں، بھوک کا پرچہ امام حل کر رہے ہیں، جانوں کے نقصان کا پرچہ امام حل کر رہے ہیں. یقین تھا، اس لیے وہاں ضرورت نہیں تھی سوچ کی کہ آسانی فرما دینا، چاہے جتنے بھی مشکلات کے مراحل ہوں. ہم نے حسین کو تیری عطا سے اتنا تیار کر دیا ہے کہ امتحان میں یہ کامیابی ہوگا. اور کامیابی کا مرحلہ تو یہ رہا کہ خوراک پہ پہرا ہے، حسین خاموش ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، حسین خاموش ہے، شیر خان علی اصغر لے لیا گیا، حسین خاموش ہے، اور محمد کو شہید کیا گیا، حسین خاموش ہے، حسن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، حسین خاموش ہے، ہمارے اپنے کے سگے بھائی شہید ہو رہے ہیں، حسین خاموش ہے، ان کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، حسین خاموش ہے، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، حسین خاموش ہے. اس لیے اور پھر خاموشی کے ساتھ جب بات آئی، کوئی بھیک نہیں مانگی جا رہی ہے، کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، جب وقت آ رہا ہے تو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ میدان میں جا رہے ہیں. اور میدان کارزار میں جانے کے بعد بھی آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے حقیقے سے جا کے ملے. گویا حسین کا یہ عمل کربلا کی سرزمین پہ، یہ قیامت کی صبح تک صرف اس عمل کو دیکھنا ہو تو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ لو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان مراحل سے گزرنے والے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جو مصیبت میں صبر کرے اور قالوا کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. کیا حسین نے یہ بھی نہیں کیا؟ یہ بھی کیا. سب نے صبر کر کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. وہ خود بھی چلے گئے. اب بتا یہ ہے کہ چلو یہاں تک تو حسین نے کر لیا، اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ حسین حق پر تھے یا نہیں تھے. ارے کسی سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو. جو ان مراحل سے گزر جاتا ہے اس کے لیے پروردگار تیرا کیا حکم ہے؟ رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، رفیقان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہاں پوچھنا تھا کسی سے، آج بھی پوچھنا ہے. پوچھو قرآن سے جو ان مراحل سے گزرا تو وہ کون ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اچھا، صرف رحمتیں اور برکتیں، اس کے بعد بھی کچھ ہے. اولئک هم
یہ موضوع ہو گیا. دوسری طرف قرآن سے تعلق. اب قرآن میں ہم ہر چیز کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے, اس سے پہلے کی آیت دیکھ لی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, جب تم پر مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے کام لو. کربلا کی سرزمین پہ صبر اور نماز دونوں کی ضرورت تھا. نماز تو دونوں طرف تھی مگر صبر کی ضرورت تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں سے کام لینا تھا تو کچھ کام کو, ایک کام کو دونوں طرف تھا, تو جو دونوں طرف تھا اللہ ان کے ساتھ ہے, یا جو ایک طرف تھا اللہ ان کے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو جب تم پر مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے سہارا لو. اچھا, ان دونوں سے سہارا لینا ہے, پروردگار نماز والے کے ساتھ ہے یا صبر والے کے لیے؟ تو رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. یہاں سے ہوگا. اچھا چلو, صبر والوں کے ساتھ ہوں. صبر کیا ہے؟ صبر کیا تھا؟ صبر اتنا بڑا صبر تھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہیں بل احیاء. یہ جو بل ہے اس سے بڑا بل ملتا ہے. یہ محاوراتی زبان میں وہ تو بل کی ہے ہی, لیکن اس کا ایک بل یہ بھی ہے کہ اس بل کے کئی جملے ہیں. اس بل سے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ بل آتا ہے اور کسی کے بازو میں بل آتا ہے, اور جب دیکھتے ہیں تو وہاں بل کی کیا ہے, وہ زندہ ہیں جنہیں ان کی زندگی پہ یقین ہے ان کے بازو میں بل آتا ہے, جنہیں ان کی زندگی پہ شک ہے ان کے ماتھے پہ بل آتا ہے. بل کی وہ زندہ ہیں. اچھا کیسے زندہ ہیں؟ من و مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے, زندہ ہیں. لاشا کھنڈا ہو چکا تھا, زندہ تھے. سرطن سے الگ ہو گیا تھا, زندہ تھے. ہاں کیسے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں. یہ کس نے کہا؟ ہم کہے ہوتے تو انکار کر دیے جاتے. رب کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جس نے شعور دیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شعور تو تمہیں باشعور کو بنایا ہے, مگر شعور کے سسٹم میں شہید کو سمجھنے کا شعور نہیں دیا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں کہ پہچان سکو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شعور نہیں کہ پہچان سکو, شعور نہیں کہ پہچان سکو, اسی کشمکش میں تھے. دوسری طرف پروردگار نے کہہ دیا کہ تم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہو کہ کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے. انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے, زندہ ہے تو کیسے. زندگی کے لیے تو کھانا ضروری ہے, زندگی کے لیے تو زندگی کے لیے تو رزق ضروری ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابھی تم پریشان ہو رہے ہو. دوسرے موقع پر کہہ دیا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. وہاں پہ بھی بل بڑا زبردست آیا, بل کی زور دیا, بل کی وہ زندہ ہیں. اچھا یہاں کیا خاص بات ہو گئی؟ خاص بات یہاں یہ ہوئی کہ ان کے بارے میں مردہ سوچو نہیں. ایک طرف تو کہہ دیا تمہیں شعور نہیں, جب شعور نہیں ہے یہ بتا دیا گیا پھر بھی سوچ رہے ہو, کہا دیا کہ سوچو نہیں. اچھا چلو سوچو نہیں, اور اگر تم سوچ ہی رہے ہو وہ زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, تمہیں یہی لگ رہا ہے کہ رزق نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, تو کیسی زندگی ہے؟ بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. کیسے زندہ؟ عند ربہم یرزقون, اپنے رب کی طرف سے روزی پاتے ہیں, کھاتے اور پیتے بھی ہیں. اچھا چلو اب بھی ہم پریشان ہیں. قرآن کا تعلق رسول نے جوڑا تھا اہل بیت سے, اب دیکھتے ہیں کہ تعلق جوڑنے کی وجہ سے قرآن کو اور اہل بیت کو دونوں کو مضبوطی سے تھامنے والے اب دیکھیں گے کہ قرآن کو دیکھ رہے تھے تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے, مگر پریشانی یہ ہو رہی ہے, سر تن سے جدا ہو چکا ہے, عقل نہیں کہہ رہی ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ سوچنا نہیں ہے. ارے سوچنا تو نہیں ہے, مگر دلیل کیا ہے؟ جو اعتراض کر رہا ہے دلیل کیسے ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. تو معلوم یہ ہوا حسین نے کہا کہ اگر
تمہیں اہل بیت سے قرآن کا ربط بابا علی کا کے ساتھ قرآن کا ربط سمجھ میں نہ آئے، ماں فاطمہ کے ساتھ اگر قرآن کا ربط سمجھ میں نہ آئے، میرا بھائی حسین کے ساتھ اگر سمجھ میں نہ آئے، تو میں اس کڑی کا جو چادر رحمت میں چھپا ڈال کر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس کڑی کا میں آخری حصہ ہوں، تو میں قیامت تک اس گتھی کو سمجھا دیتا ہوں. تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیسے زندہ ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ ہاں وہ اپنے نام سے زندہ ہوگا، وہ کرموں سے زندہ ہوگا، وہ اپنے کارنامے سے زندہ ہوگا، وہ اپنی شجاعت و بہادری سے زندہ ہوگا. یہ تعبیر کرو کے بعد میں تو میں تمہیں زندگی سمجھا دیتا ہوں. کربلا میں ہوگی اور شر لینے پہ ہوگا، قرآن پڑھ کے بتائے گا حسین ایسے زندہ ہے، شہید ایسے زندہ ہے. کربلا میں ہوگی، سر نیزے پہ ہوگا. حسین کہتے ہیں اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تو میں سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا نے دونوں کو مضبوطی سے اپنے سامنے والوں کو ہدایت دی ہے. تو تم مجھے دیکھو تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا اور دکھا بھی دوں گا. معلوم یہ ہوا ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کو مضبوطی سے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مگر اللہ کا قرآن ہے، مان تو رہے ہیں مگر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، مان تو رہے ہیں مگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے. اگر دنیا والے کہیں گے تو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اگر لوگ پوچھیں گے کہ تمہارا قرآن ضرور کہہ رہا ہے، مگر کوئی لاجک تو ہونی چاہیے، کوئی تھیوری تو ہونی چاہیے، کوئی پریکٹیکل تو ہونا چاہیے. بتائیں اگر وہ زندہ ہے تو کوئی ایک مثال دے دو، کوئی ایک مثال دے دو. تو حسین نے اپنی مثال دنیا کے سامنے رکھ دی. جب کوئی کہے شہید کیسے زندہ ہے، کہا ساری دنیا کہتی ہے شہید زندہ ہے، مگر دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر دلیل دینی ہوگی تو مجھے دے دینا، اس لیے کہ میں نے اسے پہ قرآن پڑھ کے بتایا. اب آپ جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ جب وہاں پہنچ رہے ہیں، یہاں پہ نیزے پہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، آخر میں باب کربلا اصل میں ایک ایسا موضوع ہے، لیکن فضائل اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دل سے محبت کرتا ہے، محبت میں محبوب کی جو گفتگو ہوتی ہے، محبت اور عداوت کا جو معیار ہے وہ معیار ہی یہی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی شکل و صورت نہیں ہوتی، جناب محبت اور عداوت کی بڑی واضح شکل و صورت ہے. محبت کی شکل و صورت یہی ہے کہ محبوب کے ذکر پہ گفتگو طویل کی جائے، اس موضوع کو ختم نہ کیا جائے، اس میں کچھ اور یہ بات بھی اور پھر یہ بات بھی، گویا یہ محبت کی علامت ہے اور عداوت کی یہ علامت ہے کہ پھر یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو جناب عداوت کی صورت یہ ہے، عداوت کی صورت یہ ہے کہ حسین کے بابا مشکل کشا تھے تو کیوں نہیں بچائے، یہ عداوت کی علامت ہے. اور محبت کی علامت یہ ہے کہ علی کے بابا اور علی کے نانا پاورفل تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم نے پرورش کی ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے استقامت کی دعا کی تھی. دو نظریات ہیں. اب یہاں آ جائیں جو لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یزید نے جو کچھ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے حکم دیا تھا. لیکن جب یزید کے دربار میں امام آفاق کا سر پیش کیا گیا، حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، حضرت سیدہ زینب بھی ہیں، اہل بیت کے وہ افراد جو بچے تھے وہ سارے لوگ ہیں. وہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پرجلال انداز میں خطبہ بھی پیش کیا. یہ ساری چیزیں آپ سن کے چلے آئے. وہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر یزید کی معصومیت ثابت کرنے والے افراد ایک طرف تو یزید کو معصوم ثابت کرنے والے اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہ وہ رضوان پہ انگلی اٹھا دے رہے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ اگر کربلا کی سرزمین پہ ان کے ساتھ نہیں گئے، اگر ان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ نہیں گئے تو یہ بتائیے کہ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو کیا مدینے میں بغاوت نہیں ہوئی؟ جیسے ہی خبر مدینے میں پہنچ رہی تو بغاوت ہوئی. یزید کو بچانے والوں اگر مدینے میں بغاوت ہوئی تو اگر تم نے امام حسین کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا تو مخالفت تو ہونی ہے. مخالفت تمہارے خلاف ہو رہی ہے تو
مدینے میں جو تم نے لشکر بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجا تھا؟ واقعہ تھا مدینے کے اندر جو لشکر بھیجا کربلا کے واقعے کے چوتھے سال مدینے پاک پہ جو حملہ ہو رہا ہے سن 64 ہجری میں، اس حملے میں تم وارننگ دیے ہوتے، تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجے ہوتے، لیکن آپ بتائیں وہ جانے والے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی یزید سے ہو رہی ہے، وہ جا کر قتل و غارت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ہزاروں افراد شہید کر دیے گئے۔ وہاں سے پھر مکہ کے حالات جب خراب ہوئے تو وہ مکہ مکرمہ پہ آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب قتل و غارت کا ماحول ہو رہا ہے، آپ ذرا سوچیں کہ لوگ حدود حرم کے اندر جب سمٹ رہے ہیں تو اس وقت میں منجنیق سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، غلاف کعبہ جل جا رہا ہے۔ غلاف کعبہ جس کی وجہ سے جلا وہ یزید ہے، اس کی چھت جو جل گئی اس کا بھی جو ہے اس کی بھی وجہ یزید ہے۔ کعبے کے اندر کے تبرکات میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آئے ہوئے دندے کا جو سینگ تھا وہ بھی جل گیا۔ کعبے کی دیوار خستہ حال ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کا مسجد نبوی میں 3 دن تک یعنی 15 وقت کی نمازیں نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ میں تو مسجد میں دیوانوں کی طریقے سے پڑھا رہا تو مجھے چھوڑ دیا گیا پاگل سمجھ کے، مجنون سمجھ کے۔ مگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دانا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی نادانی کا کام بظاہر کر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضور اکرم علیہ السلام کے اس مسجد شریف کے اندر تھا، حضور کے روضہ اطہر سے آواز اذان کو سنائی دیتی اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 15 دن 15 وقت کی نمازیں جا رہے ہیں جناب۔ آخر ہم تو حسین سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت نہ کریں تو ایمان ہی نہ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے قتل کے بعد بھی یزید سے جنہیں پیار آ رہا ہے۔ چلو یزید سے ہمدردی نہیں تھی، بڑی نماز سے تو ہمدردی تھی جس کی وجہ سے نبی کی مسجد میں جو ہے 15 وقت کی نماز نہیں ہوئی، مسجد پامال ہوئی، اس کے بعد بھی یزید سے کیوں پیار آ؟ کعبے کی حرمت پامال ہوئی، اس کے بعد بھی یزید سے کیوں پیار آ رہا ہے؟ آخر کون سی ایسی رشتہ داری تھی؟ تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچنے والے جو بچ گئے وہ سب ختم نہیں ہو گئے، وہ شکلیں بدل گئے، وہ شکلیں بدل گئے۔ اس دور میں جو ذات سے دشمن تھے آج وہ یاد کے دشمن بن گئے، شکلیں بدلی ہیں۔ اس وجہ سے اپنے معیار کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد یزید پلید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، خبر عام ہوتی ہے، یہاں سے فوج چلی جاتی ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس خشت میں سجا کر سر امام کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس نے چھڑی ماری تھی، وہ دن زیادہ دور نہیں گیا کہ لوگ مدینے کے اندر تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، لیکن ادھر واقع ہو گیا۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اندر تیاریاں چل رہی تھی کہ ہم اس سے انتقام لیں گے، ادھر مکہ مکرمہ پہ اچانک سمجھنا مشکل تھا کہ ایسے میں ایک شخص جو مختار ابو عبیدہ مختار ثقفی نام سے شخص نے تیاری کی کہ میں انتقام لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے دل میں چنگاری تھی انتقام کی، ایک بڑی فوج تیار ہوئی اور ایک ایک شخص کو چن چن کر کے اپنے کردار تک پہنچا دیا گیا، ہر ایک کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن پھر تاریخ کے ایسے حقائق ہیں کہ وہاں سے رخ چینج ہو جاتا ہے اور رخ ایسا بدلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان
بڑے اچھے کارنامے کے بعد بھی اس کے نتائج برے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت میں کیا ہوا کام اور مقصد کے تحت کیا ہوا کام، اس لیے کہ 22,000 لوگوں نے بھی مقصد کے لیے کام کیا تھا. ہر ایک کو اپنے کیسرے کردار تک پہنچنا پڑا. اسی طریقے سے یہاں بھی ایک مقصد کے لیے کام کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھی حالات ایسے ہی ہوئے، جس کی وجہ حالات بگڑ جا رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں مختار سکھی کا معاملہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ مختار سکھی جب ایک ایک کو قتل کیا، اس لیے سب قتل کیے جا رہے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد جس تخت پہ بیٹھا تھا، جب یہ قتل کیا گیا تو مختار سکھی نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں نے دیکھا ہے، ذرا اسی تخت میں اس ملعون کا سر سجا کر میرے سامنے. تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جس تخت پہ بیٹھنے والے کے سامنے امام پاک کا سر پیش کیا گیا تھا، اسی شخص کا سر اب دوسرے شخص کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ دوسرا سر تھا جو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہر طرف سے اس منصب کی جے جے کار ہو چکی تو حالات کروٹ لے لیتے ہیں. محبت اور مقصد کا معیار کھل کے سامنے آتا ہے. اس محبت اور مقصد کے درمیان نکلنے والے راستے سے پھر حق و صداقت کا ایک فارقہ کھڑا ہوتا ہے. اور اس وقت میں پھر حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کی محبت کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اسے کیسے کردار تک پہنچاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ شخص پھر مارا جاتا ہے تو اب یہ تیسرا شخص ہوتا ہے جو تخت پہ بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے یہ تیسرا سر ہوتا ہے جو سامنے پیش کیا جاتا ہے. حضرت مصعب بن زبیر کے سامنے جب مختار سکھی کا سر پیش کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کب تک سروں کا کاروبار چلے گا. لیکن ادھر مروان پھر پوری آب و تاب کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ابھی ایک جنگ سے، اور وہ بھی ایسی مضبوط فوج سے لڑنا تھا جو ایک ایک کو چن کے ماری جا چکی تھی. ان سے لڑنے کے بعد ابھی تازہ دم بھی نہ ہوئے تھے کہ مروان کا ایک وفد جو ہے تیار ہو کر وہ حضرت مصعب بن زبیر سے لڑ جاتا ہے اور حضرت مصعب بن زبیر شہید ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مروان اسی تخت پہ بیٹھتا ہے. یہ چوتھا شخص ہوتا ہے. پہلا ابن زیاد ہوتا ہے جس کے سامنے امام حسین کا سر ہوتا ہے. دوسرا مختار ہوتا ہے جس کے سامنے ابن زیاد کا سر ہے. تیسرے حضرت مصعب ہوتے ہیں جن کے سامنے مختار کا سر ہے اور یہ چوتھا مروان ہے جن کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں ایسے جری اور بہادر جو ایوان میں بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ پروردگار تو نے میری زندگی تو دراز کی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے زندگی کے وہ لمحے بھی عطا فرما دے کہ میں اس ملعون اور نابکار کا بھی سر کسی پانچویں شخص کے سامنے اس کا بھی سر پیش ہوتے ہوئے دیکھوں. اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ قلعے کی دیواروں کو منحدر کیا جائے اور اس کے بعد اسے دفن کیا جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں 72 نفوسان قدسیہ کے اس خون ناحق کا خون دنیا کے سامنے ایسا ابال مار رہا تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس 1,40,000 تقریباً اتنے افراد جو اس سنگین مراحل سے گزرنے کے بعد اتنے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی. بعض اس میں شہادت کے مقام پر پہنچے اور بعض وہ جس کے حقدار تھے وہ وہاں پہنچے. تو اب یہاں بتانا یہ ہے کہ کربلا خود میں ایک کربلا ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آخر میں اینڈنگ جو ہے وہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف جب کلمہ پڑھنے والے تھے تو لڑائی کیوں تھی؟ لڑائی کیوں تھی؟ اذانیں دونوں طرف تھی تو لڑائی کیوں تھی؟ لڑائی اس بات کی تھی کہ صرف اذان اور اقامت کا مسئلہ نہیں تھا،
مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے اگر شراب کو حرام کہا ہے تو شراب کو حرام ماننا حسینیت ہے اور شراب کو حلال ماننا یزیدیت ہے. جھوٹ کو جھوٹ ماننا اور گناہ عظیم ماننے کا نام حسینیت ہے اور جھوٹ پہ رواداری کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اسی کا نام یزیدیت ہے. زنا ایک سنگین جرم ہے، اس جرم کو ماننے والے کو حسینیت کا نام دیا جائے گا اور اس جرم کو ایک چھوٹی سی بات کا اعتقاد دینے والے کو یزیدیت کہا جا رہا ہے. فیصلہ یہ کیا جائے کہ ہم خیمے میں کھڑے ہوتے ہیں، عمل کس کا ہے، یہ ہمیں ایک نتیجہ. دوسری طرف بیعت کس ہاتھ کی ہونی چاہیے کہ بیعت مرید ہونے والا نہیں ہے. اپنا قائد کسے تسلیم کیا جائے، اپنا رہنما کسے تسلیم کیا جائے. اس دور میں جو دیانتدار ہوگا، جو وفادار ہوگا، اس کی دیانتداری اور وفاداری کی بنیاد پہ اس کا ہاتھ یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہوا جائے. تو کربلا اپنے اندر کئی ایک پیغام چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے پیغام کربلا کے حوالے سے کبھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. یہاں فضائل کے باب پر تھوڑی سی گفتگو اور تمہید میں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا. اب میرے پاس بھی وقت کی بڑی خاص قلت ہے، اس لیے میں آپ تمامی حضرات کے لیے کوئی بہت کچھ تو نہیں کہہ سکا، مگر کوشش یہی رہی کہ جو بات بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے اس میں محبت کا پہلو ہو، اس میں محبت کا پہلو ہو. ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، اللہ کا کام بندہ نہ کرے، بندہ بندوں والا کام کرے. موجودہ دور میں ہم کسی کے جنت و جہنم کی ٹھیکیدار نہ بنے. ہاں، محبت اہل بیت کی بنیاد پہ اگر اہل بیت اطہار کے مقام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار نے جن کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، جناب اعتراض کرنے والے کو ہم اہل بیت کا محب نہیں مانتے، اس لیے کہ جس کی خلافت پر ان لوگوں نے بھی یقین کیا، اور یقین اس لیے کیا کہ یہی ترتیب تھی جو اللہ و رسول کی طرف سے تھی. نبی نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت کے ہوں گے. پوچھنا یہ ہے کہ 30 سال خلافت کے ہوں گے اور میرے بعد یہ مراحل ہوں گے، تو ان مراحل سے گزرنے کے تمام مراحل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر ایک کے دور میں مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے رہے، ہر ایک کے سامنے مولا کہے گئے، ہر ایک کے لیے محترم رہے، ہر ایک نے عزت و تکریم کی. اور عزت و تکریم کا معیار یہ رہا کہ عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام اگر رکھا تو اگر حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا حضور نے رکھا، حسین رکھا حضور نے رکھا، محسن رکھا حضور نے رکھا، لیکن عباس رکھا علی نے رکھا، ابو بکر رکھا علی نے رکھا، عمر نے رکھا علی نے رکھا، عثمان رکھا علی نے رکھا. علی نے جو اپنے ساتھیوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، تو جناب ہم علی سے ایسی محبت کرتے ہیں، یا علی اے علی مشکل کشا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے جو نام رکھا ان ناموں سے بھی محبت ہے. آپ نے جن کی خلافت ایکسپٹ کی ہے وہ خلافت تو ہم اہل سنت ہونے کی بنیاد پر، اس بنیاد پہ بھی کہ ہم آپ کو مولا علی، آپ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، حکم رسول بھی ہے، حکم رسول کے اعتبار سے بھی صحابہ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ اہل بیت کے تعلق کی بنیاد پہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں شریعت پر استحکام عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی بولنے میں سبقت لسانی یا بولنے کے رو میں، یہ اور بات ہے کہ جب انسان کسی سفر پہ جانے کی تو کبھی کبھی کیا ہے وہ نیٹ ورک چھوڑتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ربط کہیں کہیں ٹوٹتا رہا. اس بات سے مجھے اندازہ رہا، لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن ذہنی انتشار کی بنیاد پہ اگر کسی طریقے سے کوئی ایسا جو تشنگی رہ گئی ہو یا کہیں ایسا جملہ ملائے کہ گرفت ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
गिरफ्त हो सकती है, या हमारी जुबान से निकले हुए जुमले में कोई बात ऐसी हो जो इतनी हल्की हो कि बड़ी शख्सियतों के लिए हल्की हो गई हो, तो मैं परवरदिगार तेरे इन बंदों को गवाह बना